آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ حماد اٹھ کے ادھر پہلے نمبر پہ آ جاؤ۔ گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے جمعہ کی نماز کے لیے جو پہلی اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد بیع و شراء وغیرہ تجارت وغیرہ کو اللہ پاک نے اسی طرح تمام دنیاوی امور کو حرام قرار دیا، اور حرام قرار دے کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اب آج کی آیات جہاں سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں اللہ پاک نماز جمعہ سے فراغت کے بعد تجارت کو حلال قرار دے رہے ہیں، جس میں اب اللہ پاک فرمائیں گے، ترجمہ دیکھیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس جب تم پوری کر چکا نماز، فَانتَشِرُوا تو پھیل جاؤ، پس پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ اور تلاش کرو اللہ کا فضل، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تمہارا بھلا ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اب اس آیت کے اندر نماز جمعہ کے بعد تجارت کی کیا دی جا رہی ہے؟ اجازت دی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب جمعے کی نماز پوری کر لو، فانتشروا فی الارض، تو زمین کے اندر کیا ہو جاؤ؟ پھیل جاؤ۔ چنانچہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور صدیقی، دور فاروقی، عثمانی، اسی طرح چلتے چلتے جب اسلام کا اقتدار تھا، اسلامی حکومتیں تھیں، اس وقت جمعے کے وقت یہی حال ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر اس وقت جمعہ سے پہلے تجارت نہیں کرتے تھے لوگ، لیکن جمعے کے بعد تجارت کے لیے لوگ نکل پڑتے تھے۔ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشہور تو نہیں ہے، حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب جمعہ پڑھ کے میں مسجد سے نکلتا تھا تو اس کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میں ایک دعا مانگا کرتا تھا، وہ دعا اللہم انی عجبت دعوتک، کہ اے اللہ میں نے تیری اطاعت، تیرا حکم میں نے پورا کیا،
وَمَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ، اور تیرے فرض کو میں نے پورا کیا ہے۔ یعنی تیرا حکم کیا تھا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً مسجد کی طرف چل پڑو اور جمعے کی نماز ادا کرو۔ اے اللہ میں نے تیرا وہ حکم پورا کیا، تیرا وہ فرض پورا کیا۔ وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، اور میں پھیل گیا زمین میں جس طرح کہ تو نے حکم دیا۔ یا ہے نا آیت میں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے کیا کہا وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، کہ جس طرح یا اللہ آپ نے حکم دیا میں زمین کے اندر کیا ہو گیا ہوں، اب پھیل گیا ہوں۔ مطلب کیا ہے، میں نکل پڑا ہوں۔ فَارْزُقْنِی، پس تو مجھے رزق عطا فرما۔ پھر فرماتے من فضلک، اپنی رحمت سے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اے اللہ بے شک تو ہی بہترین اور اچھا رزق دینے والا ہے۔ یعنی اسی آیت کے مطابق وہ کیا کہتے تھے۔ اب دیکھو آیت کے اندر کیا ہے، جب نماز پوری کر چکو جمعے کی تو زمین میں کیا ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہاں رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے۔ رزق کو کیا قرار دیا جا رہا ہے، اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بھی کیا کرو، ساتھ ساتھ یاد کیا کرو۔ اس سے بعض سلف و صالحین سے منقول ہے کہ جو جمعے کے بعد تجارت کرتا ہے اللہ پاک اس پر 70 سے زائد مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں ذرا نظام الٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، جتنا سودا بک جائے وہ غنیمت سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اذان جمعہ بھی ہو چکی ہے وہ دوسری اذان تک، پھر ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، اچھا امام صاحب خطبے کے لیے آگے، شروع ہو گیا خطبہ، فوراً دکان بند کی اور چلے گئے، فوراً نماز پڑھی، دعا مانگے بغیر ہی دکان کھول لی جا کے۔ یعنی اتنی لالچ ہے۔ اور جمعے کے بعد کیا کیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دکان کھولی اور بعد میں دکان بند کر کے چلے گئے۔ ہمارے الٹ نظام ہے تھوڑا سا۔ دیکھو کل سے جو آیت شروع ہوئی ہے، ایک ایک لفظ کے برابر بھی کسی پر عمل ہے آج ہمارے لوگوں کا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تم نے کیا کرنا ہے، دوڑنا ہے، وہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو چھوڑ دو، ہر کام چھوڑ دو، وہ بھی نہیں ہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن ہم کہتے ہیں بہتر الٹ کام ہے، سیدھا کام الٹا، سیدھا کام وہ اچھا نہیں ہے، الٹا کام ہمارے لیے وہ بہتر ہے۔ پھر اللہ نے آج جو کہا ہے کہ نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، نماز جمعہ کے بعد کوئی رزق کے لیے نکلتے نہیں۔ ہاں رزق تلاش تو نہیں کیا جاتا لیکن رزق کھایا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے اور ہر کسی نے دوپہر کے وقت آرڈر دیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم یہ وجوبی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لو۔ کل والی جو آیت گزری ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہی جمعے کی اذان ہو دوڑ پڑنا ہے اور بیع شراء سب حرام ہے، وہ حکم ہے وجوبی، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نہیں کیا تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تجارت کرو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، یہ حکم ہے استحبابی، کہ اگر کوئی نہیں بھی تجارت کرے گا تو گناہ نہیں ہے، استحبابی ہے، کر لے گا، قرآن پاک کی آیت پہ عمل کرے گا، ثواب ہے۔ تو جس طرح سلف و صالحین فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کے بعد تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے برکات نازل کرتے ہیں تجارت میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ پاک نے ایک مسلمان کو ایک طرف متوجہ کیا۔ اللہ نے فرمایا جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کسب معاش کے لیے نکلو تو جس طرح کفار تجارت کرتے ہیں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو کفار اللہ کا نام زبان سے نہیں لیتے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے، اور دوسرا ان کو حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کسب معاش کے لیے جب نماز جمعہ کے بعد نکلنا ہے تو کفار کی طرح خدا کی یاد سے غافل نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ کا ذکر بھی زبان سے جاری رکھنا ہے اور حلال اور حرام کی بھی رعایت کرنی ہے، حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں اللہ کو یاد کرنا ہے؟
تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب وہی ہے، اللہ کو یاد کرو گے اللہ برکت دے گا تجارت میں، حلال کماؤ گے، حرام سے بچو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آگے دیکھیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب کہ دیکھتے ہیں وہ تجارتاً سودا بکتا ہوا، او لہوا یا کوئی تماشا، انفضوا الیہا تو بھاگ پڑتے ہیں طرف اس کے۔ انفضوا کا مطلب دوڑ پڑتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں طرف اس کے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا ہونے والا، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا ہی۔ اچھا، اس کا شان نزول سمجھے۔ یہ واقعہ تھا جی ابتدائے اسلام کا۔ شروع میں جب جمعہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، تو جس طرح عیدین کا معمول ہے اسی طرح جمعے کا معمول ہوتا تھا۔ جس طرح عیدین کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے اور نماز پہلے ہوتی ہے، اور خطبہ عربی بعد میں ہوتا ہے، جمعہ بھی اسی طرح تھا پہلے، کہ خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا، نماز کیا ہو جاتی تھی؟ پہلے ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں نماز ہو گئی جمعے کی، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مسجد بھری پڑی ہے۔ باہر سے ایک شام سے تاجروں کا قافلہ آیا، انہوں نے دف بجا کے، اس وقت تشہیر ہوتی تھی جب تاجر آتے تھے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تشہیر ہو جاتی ہے کہ لو جی یہ مال آ گیا، یہ سامان آ گیا۔ اس وقت ایک دف ہوتا تھا، ڈھول ہوتا تھا، وہ بجا کے محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر اعلان، آج بھی دیہاتوں کے اندر ہے نا، اعلان کرواتے ہیں، دیہات کے اندر ایک مخصوص دکان ہوتی ہے، وہاں اعلان کروایا جاتا ہے۔ پچھلے دور کے اندر، وہ پرانے دوروں میں ڈھول بجایا جاتا تھا، دف بجایا جاتا تھا۔ جو ہی دف بجا، تاجروں کا قافلہ آیا، اب مسجد کے اندر کیا ہوا، انہوں نے سمجھا جی نماز تو پڑھ لی ہے، خطبہ سننا کون سا ضروری ہے۔ ابھی تک خطبے کے وجوب کا بھی مسئلہ اللہ نے نہیں اتارا تھا۔ نماز جمعہ کے لیے جو خطبہ دیا جاتا ہے عربی، اس کے لیے اس کے وجوب کا بھی اللہ پاک نے حکم نہیں اتارا۔ صحابہ نے کہا نماز تو ہو گئی، باہر تاجر آئے، اور صحابہ نے کیا کیا، کئی صحابہ مسجد سے اٹھ کے وہ تاجروں کے قافلے میں جا کے خرید و فروخت میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں 12-13 بندے رہ گئے۔ اب دیکھیں، اب آیت کا ترجمہ سمجھ لیں، اور جب کہ دیکھتے ہیں سودا بکتا ہوا یا کوئی تماشا، تو انفضوا الیہا تو بھاگ پڑتے ہیں طرف اس کے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ممبر کے اوپر آپ خطبہ دے رہے ہیں اور باقی سب باہر تاجروں کے پاس چلے گئے۔ اچھا، اب کیا ہوا، یہ قافلہ چونکہ شام سے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہ گئے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آر دلائی، جتنے بھی باہر چلے گئے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا، فرمایا کہ اگر یہ تو کچھ بندے پھر بھی میرے پاس بیٹھ گئے، اگر سارے کے سارے چلے جاتے نا باہر، تو مدینہ کی وادی آگ کے عذاب سے لپیٹی جا چکی ہوتی اب تک، اگر سارے باہر چلے جاتے۔ ابھی کچھ میرے پاس پھر بھی باقی رہ گئے، جن کی برکت سے اللہ پاک نے عذاب نہیں اتارا، اگر آ جاتا تو پوری مدینہ کی وادی جو تھی عذاب سے کیا ہو جاتی، لپیٹ میں آ جاتی۔ تو گویا یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی جماعت کے اندر کوئی نیک صالح لوگ ہوں تو وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ بہرحال بات ماننی پڑے گی کہ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت برستی ہے اور اللہ مصیبتوں اور مشکلات سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ قافلہ آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کو سمجھایا، اس پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ جب پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا کام آئندہ نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا معمول ہی بدل دیا، خطبہ پہلے کر دیا، نماز بعد میں کر دی، اور خطبے کا واجب کرنا بھی قرار دے دیا گیا کہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے، جو نہیں سنے گا اس کو گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوگا۔ سمجھ آئی؟ اس وقت یہ جمعے کا معمول کیا ہو گیا، اس آیت کی وجہ سے بدل دیا۔ عیدین کا وہی ہے لیکن جمعے کا بدل دیا، چونکہ عیدین سے زیادہ ضروری جو فضیلت ہے وہ جمعے کی ہے، اس کو چھوڑنے کے اوپر جتنی وعیدیاں وہ زیادہ جمعے کی نماز کے بارے میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جی صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں، اور خطبہ سنتے سنتے باہر چلے گئے تجارت کے لیے، دنیا کے لیے، پیسے کمانے کے لیے،
ویسے تم صحابہ کی تعریف کر کر کے نہیں تھکتے، تو یہ صحابہ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ سب سے پہلی بات میں نے وہی کہا کہ ابھی تک اس خطبے کے وجوب کا مسئلہ نہیں ابھی نکلا تھا، نماز کا وجوب تھا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز ہوگی، جمعہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ جو قافلہ آیا تھا، مورخین نے لکھا ہے یہ جو قافلہ آیا کرتا تھا یہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے تمام ضروریات کا سامان اس قافلے کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ضروریات کی ہماری چیزیں، اگر یہ قافلہ چلا گیا تو ہماری ضروریات ساری ختم ہو جائیں گی، نظام زندگی سارا درم برم ہو جائے گا، تو پھر بعد میں پتہ نہیں قافلہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے، چلو اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ سے لغزش ہو گئی، تو اگر لغزش ہو گئی تو صحابہ کرام اس سے توبہ تائب بھی ہوئے، اور توبہ تائب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعے کا معمول بدلا، خطبہ پہلے اور نماز بعد میں۔ کوئی ذخیرہ حدیث سے، کوئی تاریخ کی کتاب سے یہ بات ثابت کر دے کہ جب یہ جمعے کا معمول بدلا اور یہ آیتیں اتری اس کے بعد صحابہ کرام جمعے کے دوران اٹھ کے تجارت کے لیے گئے ہوں، کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو نکیر، تنقید، تان صحابہ پر بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک مسئلہ جب واجب ہی نہیں ہوا، ضروری نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ کام ہوگا، کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آخری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ، فرما دو میرے پیغمبر جو ثواب اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے من اللہوی، تماشے سے، یعنی یہ تجارت سے، تماشے سے، یہ اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور تجارت سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ پاک بہتر رزق دینے والے ہیں۔ کیا مطلب فرمانے کا؟ کہ اگر تم تجارت کو اور تماشے کو اگر تم پس پشت ڈال دو، ایک طرف رکھ دو، جمعے والے دن تم کسب معاش کو پس پشت رکھو، جب بھی جمعے کی اذان کے لیے اذان دی جائے، نماز کے لیے اذان دی جائے، تم فوراً کسب معاش چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، دنیا داری چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف جب تم دوڑ پڑو، اور پھر نماز جمعہ مکمل کر کے پھر تم تجارت کے لیے نکلو، تو اللہ پاک تمہیں کیا دے گا؟ بہتر سے بہتر رزق دے گا، تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے، تجارت سے بھی، تماشے سے بھی۔ اگر تم اللہ کے احکام پورے کر دو جمعے والے دن تو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا واللہ خیر الرازقین، آج کل لوگوں نے شٹر کے اوپر لکھی ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ پچھلا مفہوم کیا بیان ہو رہا ہے۔ ان بے ایمانوں کو سمجھائے کوئی ظالموں، یہ آیت جمعہ والے دن کے بعد یہ آیت اللہ اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور تمہارا جمعے والے دن کیا معمول ہے؟ واللہ خیر الرازقین۔ حرام کھایا جا رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ سود کھا رہے ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ رشوت لی جا رہی ہے اسی دکان میں، واللہ خیر الرازقین۔ ناپ تول میں کمی ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اچھا لیبل لگایا ہوا ہے، شراب کی بوتل پہ آب زمزم کا لیبل لگا کے اس کو بیچ رہے ہیں بازار کے اندر، ایک حرام کے اوپر حلال کا لیبل لگا کے بیچ رہے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ پیچھے بھی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ جو مکار جھوٹا قسم کا بندہ ہے وہ اس آیت کو استعمال کرتا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ جتنا بڑا دکان کے اندر بے ایمان، ناپ تول میں کمی کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا، وہ واللہ خیر الرازقین لکھ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یا اپنی ڈھال استعمال کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، یعنی ایک حرام کام کے آگے قرآن کی آیات کو یہ ڈھال بناتے ہیں۔ تو سمجھ آ گئی واللہ خیر الرازقین اللہ نے کہاں پہ بیان کیا ہے؟ یہ جمعے والے دن جو آیا اللہ پاک فرما رہے ہیں نا، تجارت چھوڑو، تماشے چھوڑو، بے ایمانیاں چھوڑو، جیسے ہی اذان دی جائے فوراً مسجد کے اندر آ جاؤ اور اللہ پاک کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ آج بھی حرم شریف کے اندر چلے جاؤ، آپ کو یہی فضائیں ملیں گی جمعے والے دن۔ جیسے ہی وہاں پہ اذان جمعہ شروع ہو گئی فوراً لوگ بھاگ پڑتے ہیں مسجد کی طرف، بلکہ 10 بجے ہی وہ ساری مسجد پر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی ہے،
بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، آج بھی وہاں پہ وہی بہاریں ہیں۔ اور ہمارے لوگ جب وہاں سے آتے ہیں نا، ادھر آ کے یہی کہتے ہیں حرم شریف بڑا یاد آ رہا ہے، حرم شریف بڑا یاد آ رہا ہے، آ کے ادھر انہوں کی کرتوتیں بدل جاتی ہیں اپنی۔ اب کتنے لوگ ہیں وہاں پہ عمرے پہ جاتے ہیں، وہی جو ادھر نیک اعمال کے اوپر تم بنا کے آئے ہو اپنی ترتیب، اگر تم یہیں پہ رکھو تو ادھر بھی تمہیں وہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ وہاں پہ کیا آج فضا تو دیکھو، جا کے جو ہی اذان ہوتی ہے فوراً ہوٹلوں سے لوگ نکل کے کوچ کر رہے ہیں مسجد کی طرف، بھاگ دوڑ ہے، دکانیں بند ہو رہی ہیں، جو ہی اذان ہے۔ عظمت ہے نا، وہ ٹائم پہ نہیں چلتے، گھڑی پہ نہیں چل رہے، جو ہی اذان ہوئی فوراً نکل پڑے مسجد کی طرف، بھاگ رہے ہیں، ایک منفرد فضا قائم ہے وہاں۔ اسی طرح جمعہ ہے، بھاگ رہے ہیں اس طرف، 10 بجے مسجد پوری ہو رہی ہے، مسجد نبوی بھی فل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں لوگ اپنی کرتوت خود ہی بدلتے ہیں، این ٹائم جب نماز میں 1 منٹ رہ جاتا ہے پھر گھر سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح جمعے والے دن بھی کرتے ہیں، این جب امام خطبے کے لیے، عربی خطبے کے لیے ممبر، پھر گھر سے نکلتے ہیں۔ جب تم نے نیک عملوں کے اندر خود بخود تاخیر کرنی ہے، پھر وہاں اللہ کی رحمت تو نہیں برستی، وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نیک اعمال کے اندر تاخیر نہیں، سبقت کی جاتی ہے، دوڑ ہے ہر طرف، اس وجہ سے وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور دوسری بات، وہاں پہ گناہ نہیں کرتا انسان، یہاں پہ گناہ کرتا ہے۔ تیسری بات، وہاں پہ ایک مخصوص وقت کے لیے انسان دنیا سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور یہاں پہ پھر وہی باغم دوڑ، اس لیے وہاں پہ سکون ہے اور یہاں پہ سکون نہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت قانونی حرام خور کا ہے، نظام مصطفی قائم نہیں ہے زمین پہ، تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو سکون اطمینان وہیں پہ میسر آتا ہے جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہے وہاں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ بس یہ آیت اتنی بہت ہے۔ یہ سورۃ جمعہ ختم ہوئی، اب یہ آگے سورۃ منافقون ہے، تو اب اس کی پہلی آیت دیکھنی ہے جی آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، جب کہ آتے ہیں آپ کے پاس منافق، جب کہ آئیں گے آپ کے پاس منافق، قالو تو کہیں گے نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورۃ جمعہ کے اندر اللہ پاک نے خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر اللہ پاک نے فرمایا مسائل سنا کرو، اپنے نبی کا خطبہ سنا کرو، اسی کے اوپر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا۔ اب سورۃ منافقون میں منافقین کے اوپر شکوہ کیا جائے گا جو کہتے تھے کہ پیغمبر کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو۔ منافق تھے نا، ان کو کہا جاتا تھا خرچ کرو اسلام پر، وہ کہتے تھے پیغمبر کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو، جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو مدینے سے نکال دو، عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دو۔ نیز مسلمانوں کو ترغیب دی کہ تم منافقین کے محتاج کیوں ہوتے ہو، ان کو کیوں کہتے ہو خرچ کرو، خود اپنے بھائیوں پر مسلمانوں پر تم خرچ کرو، ان کے محتاج نہ بنو۔ اس صورت کا یہی مضمون ہے کہ اللہ مسلمانوں کو تنبیہ کرے گا اپنے بھائیوں پر خود خرچ کرو، منافقین کو کیوں محتاج ہوتے ہو۔ اس طرح منافقین کی ایک عملی خباثت کو اللہ پاک اس کی کلی کو کھولیں گے اللہ پاک۔ اب پہلی آیت ہے، اس میں دیکھیں اللہ نے منافقین کے اعمال خبیثہ کی کلی کو باہر کیا ہے، کھولا ہے کہ میرے پیغمبر جب یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے تو کیا کہیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، کرتے تھے دعویٰ، کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو، ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی خبث کیا تھا، گندگی اور غلاظت کیا تھی؟ اللہ پاک نے پہلے یہ فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، میرے پیغمبر اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق البتہ کیا جھوٹ بول، کیا مطلب؟ اب جو خبر دے رہے تھے وہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے نا، خبر سچی تھی، فی نفسی ہی وہ سچ بول رہے تھے، لیکن دل کا اعتقاد ان کی خبر کے مطابق نہیں تھا۔
ان کی خبر جو تھی ان کے دل کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی. اللہ نے دل کا معاملہ کھولا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس سورت کا سب سے پہلے آپ کو شان نزول سمجھنا پڑے گا. انتہائی لمبا واقعہ ہے. جب تک وہ واقعہ نہیں سمجھا جائے گا یہ سورت نہیں سمجھ آئے گی. مجبور ہوں میں. یہ غزوہ بنی مستلق، کسی کو پتہ ہے یہ تاریخ کب واقعہ پیش آیا؟ بنی مستلق ہاں وہی واقعہ ہے، اما عائشہ والا واقعہ جس پہ تہمت لگی تھی. کون سی ہجری کو پیش آیا؟ یہ سبق میں نے ساری کلاس سے سنا تھا، واٹس ایپ پہ سنا تھا. جواد بھائی بھی، اصغر بھائی نے بھی سنایا ہوا ہے، زبیر بھائی نے بھی سنایا ہے، رفیق بھائی نے بھی سنایا ہے، سمیع اللہ صاحب نے بھی سنایا ہے. نہیں، مریسی اس کا دوسرا نام ہے. کسی کا حافظہ اتنا؟ جی رفیق بھائی کیا 9 ہجری؟ جی رفیق بھائی آپ کا حافظہ تیز ہے. فتح مکہ کے بعد؟ نہیں، آپ اگر کہیں نا فتح مکہ کے آگے پیچھے، وہ بھی نہیں. جی ہجری بھول گئی 6 ہجری کو پیش آیا تھا جی. ہاں صلح حدیبیہ سے پہلے 6، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد تو جنگیں ختم ہو گئی تھی نا. وہ شرط رکھی گئی تھی کہ کوئی جنگ نہیں کرے گا کسی سے. تو 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے. بنو مستلق. آپ کو خبر ملی، مدینہ سے کافی دوری کے پر یہ قبیلہ آباد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس کا جو سردار تھا حارث بن زرار اس کا نام تھا. یہ اپنے جنگجو تیار کر کے مدینے کے اوپر آ رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. یہ حارث بن زرار جو تھا یہ قبیلے کا سردار تھا، بنو مستلق قبیلے کا سردار. نام قبیلے کا بنو مستلق تھا. غزوہ بھی کہہ دیا جاتا کیونکہ ان سے جنگ ہوئی مسلمانوں کی، غزوہ بنو مستلق. بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا. اس کی بیٹی جو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. سردار کی بیٹی آپ کی بیوی. وہ آگے واقعہ سناتا ہوں آپ کو سارا. اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سردار کی بیوی تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سردار کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اسی طرح یہ بھی سردار کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ازواج مطہرات. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے دونوں، بیٹی بھی اور سردار جو اس کا والد تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی کہ حارث بن زرار مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں آئے مدینے، ہم خود جا کے اس کے ہاتھ 2 ہاتھ کرتے ہیں. بہادر تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آئی. خود جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کے گئے اپنے مسلمانوں کا، بنو مستلق پہنچ گئے. اب جب وہاں پہ گئے تو ایک مقام ہے، ایک یا چشمہ ہے یا کنواں ہے، اس کا نام ہے مریسی. اس وجہ سے اس کا دوسرا نام غزوہ مریسی ہے، اور قبیلے کا نام ہونے کی وجہ سے غزوہ بنو مستلق، بنی مستلق. یہاں پہ مریسی کا جو مقام تھا، مریسی، یہاں پہ مسلمانوں کی اور کفار کی صفیں ہوئیں آمنے سامنے. تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، تلوار نہیں چلی تھی اس میں، تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا. کافروں کے 10 بندے مارے گئے اور مسلمانوں کے زخمی ہوئے تھے. مال غنیمت بھی اچھا خاصا آیا مسلمانوں کے ہاتھ اس غزوے کے اندر. تو تیروں سے مقابلہ ہوا، باقی سارے بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. کئی قیدی بھی ہوئے
لڑکیاں، عورتیں، بوڑھے لوگ، ان کے کئی قیدی بنائے گئے، لے آئے ان سب کو مدینے۔ یہ اتنا اس بات ذہن میں رکھنی ہے بس، کیونکہ آیت کے مطابق جو واقعہ میں اسی کے مطابق چلوں گا، کیونکہ ہے یہ اگر واقعہ بیان کیا جائے جنگ کا یہ بہت لمبا ہے، صرف اتنا قصہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مریسی کے مقام کے اوپر ہی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، انصار، مہاجرین سب، یہ اب جو واقعہ شروع ہونے لگا ہے اس کے اندر میں آپ کو کچھ پوائنٹ نوٹ کرواؤں گا، اس کے اوپر کل گفتگو کروں گا۔ اس واقعے کو خدا کے لیے سو کے یا سر سے گزار کے نہ سمجھنا، اس میں بہت بڑے بڑے سبق ہوں گے انشاءاللہ ہمارے لیے۔ ایک جماعت کا لیڈر، قائد، اس کے لیے کیا سبق ہیں، اس کی عوام کے لیے، اس کی رعایا کے لیے کیا سبق ہیں، اور آج ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اس واقعے کے اندر بڑا کچھ حاصل ہوگا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے بہرحال آپ نے۔ اسی مقام پر ایک بہت ناگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، دونوں کی لڑائی ہوگی آپس میں۔ لڑائی بھی پانی کے اوپر ہوئی، باہم جھگڑا ہو گیا، معاملہ قتل تک پہنچ گیا۔ ادھر سے انصاری صحابی نے اپنے انصار قبیلے کو بلایا، انصاری صحابی جو تھے اس کے قوم کے، ان کو بلایا۔ ادھر سے مہاجر نے مہاجروں کو بلا لیا۔ قریب تھا کہ اب مسلمانوں کے درمیان یہیں پہ فتنہ پھوٹ پڑتا، آپس میں تلواریں چل پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ انصاریوں کے اور مہاجروں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپس میں وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سخت ناراض ہوئے ان سے۔ پہلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو فرمایا، کہا کہ ما بال دعوت الجاہلیہ، ما بال دعوت الجاہلیہ، یہ قومی اور وطنی نسبیت کے اوپر تم نے اس چیز کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہو۔ وطنی اور نسبی قومیت کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے کیا طلب کر رہے ہو؟ مدد طلب کر رہے ہو۔ یہ جملہ بہت بڑا تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے، صحابہ سمجھ گئے۔ تشریح میں آگے کرتا ہوں۔ پہلا جملہ یہ کہا، پھر فرمایا دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، کہ اس نعرے کو چھوڑ دو، فإنها منتنة، بے شک یہ بدبودار نعرہ ہے۔ کیا ہے؟ بدبودار نعرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح؟ کہ خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تم نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم کی مدد کس طرح؟ مظلوم کی مدد تو ظاہر ہے نا کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے گا۔ ظالم کی مدد کس طرح؟ کہ اس کو ظلم سے کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ آپ معاملہ دیکھوانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے کہ تمہیں اگر اپنے بھائیوں کی مدد کرنی تھی تم یہ دیکھتے کہ ان میں ظالم کون ہے، ان میں مظلوم کون ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات میری؟ تمہیں دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے یہ دونوں بھائی تھے، انصار مہاجر، انصار نے انصاریوں کو بلا لیا، مہاجر نے مہاجروں کو بلا لیا۔ تم نے وطنیت کے اوپر، تم نے قوم کو آگے رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر مدد طلب کر رہے ہو۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس کے اوپر تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسا سخت ناراض ہوئے، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا نعرہ چھوڑ دو۔ فرمایا کہ دعوها فإنها، چھوڑ دو پس بے شک یہ بدبودار ہے۔
تم میں جو ظالم ہے اس کو ظلم سے روکتے، مظلوم ہے اس کو ظلم سے بچاتے، خواہ تمہارا اس کے مقابلے میں چاہے بھائی ہو، بیٹا ہو، چاہے تمہارا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ آ جائے، تمہیں صرف یہ دیکھنا چاہیے تھا فیصلے میں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اگرچہ تمہارے باپ کے خلاف بھی کوئی فیصلہ، تمہارا بھائی بھی قصوروار ہوتا، تم قصور نکالتے، لیکن تم نے وطن کو سامنے رکھ کے، قوم کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو کہ یہ مہاجر ہمارا بھائی ہے، وہ انصار ہمارا بھائی، ہم اس کی مدد کریں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ نسبی اور وطنی جو نعرہ تم نے آج جلایا ہے، لگایا ہے، یہ جاہلانہ نعرہ ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے، اس میں سوائے گندگی کے، غلاظت کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسی گھمگیر کے اندر آج پھنسے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ اس کے اوپر میں چونکہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، باقی جو ساری باتیں وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، لیکن فی الحال یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے یہ چیز کہ آپ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، مسلمانوں کے اوپر غصے کا اظہار کیا بہت زیادہ۔